السلام علیکم۔ یہ ہیں عالیہ و ریان۔ انہوں نے بہت ہی کم عمر میں یعنی کہ ٹین ایج میں ہی اسلام قبول کر لیا تھا۔ ان کو کیا مشکلات پیش آئی تھیں اور یہ اسلام پہ کس طرح ثابت قدم رہیں، کیا رہیں بھی یا نہیں رہیں، تو چلیے ان کی زندگی کے بارے میں جانتے ہیں۔ ان سے پہلا سوال پوچھا گیا کہ عالیہ و ریان کون ہے اور کیا آپ اپنی زندگی کے بارے میں مختصر بتا سکتے ہیں؟ تو ان کا جواب کیا تھا؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سب سے پہلے مجھے یہ موقع دینے کا بہت شکریہ۔ میں ایسٹ لندن میں پیدا ہوئی اور وہیں پلی بڑھی۔ میرے ایریا میں مسلمانوں کی تعداد زیادہ تھی، یہاں بنگلہ دیشی مسلمان زیادہ تھے، لہٰذا مسلمانوں سے میرا کافی واسطہ پڑتا تھا۔ میرا تعلق مکس نسل سے ہے، میری والدہ اٹالین ہیں اور میرے والد ویسٹ افریقن نائجیرین ہیں۔ لیکن جب بھی مجھ سے یہ سوال کیا جاتا ہے تو میں یہ سوچتی ہوں، عالیہ ایک ایسی روح ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سفر کرنا چاہتی ہے۔ ایمان کے لحاظ سے آپ کی زندگی کیا کیسی تھی جب ان سے یہ سوال پوچھا گیا؟ آپ کا کس پر ایمان تھا؟ تو ان کی آگے سے جواب یہ تھا کہ میری پرورش بطور عیسائی ہوئی تھی، اور میں ٹین ایج میں جب مجھ میں عیسائیت کا نیا تصور ابھرا، خدا پر میرا ایمان ہمیشہ سے تھا۔ میری والدہ نے میری پرورش اس طرح سے کی کہ مجھے زندگی، اس کے مقصد اور دنیا کے بارے میں تجسس کی ترغیب ملی۔ اگرچہ مجھ میں عیسائیت کا نیا تصور ابھرا ہوا تھا، لیکن اندر جیسے ایک خلا تھا، مجھ میں اعتراضات پیدا ہوئے۔ میں نے بہت کم عمری میں عیسائیت کے بنیادی عقائد پر اعتراض کیا، اور شاید جذباتی اور روحانی طور پر بھی۔ اس عقیدے پر یقین کے باوجود عقلی طور پر مجھے پسند نہیں ہے۔ آخر میں نے اسے چھوڑ دیا۔ میرے والد کا بیک گراؤنڈ بہت زیادہ دلچسپ تھا، کیونکہ وہ پیدائشی مسلمان تھے۔ میرے دادا بھی مسلمان تھے، اور میری پیدائش سے بہت پہلے جب میرے دادا کا انتقال ہوا تو میرے والد نے اسلام چھوڑ دیا، اور جب وہ لندن میں میری والدہ سے ملے تو اس وقت وہ مسلمان نہیں تھے، لہٰذا میری پرورش کبھی بھی اسلام پر نہیں ہوئی۔ اسلام کسی صورت میں موجود نہیں تھا، وہ مسلمان نہیں رہے تھے۔ جب یہ سوال کیا گیا کہ کس چیز کے باعث آپ نے اپنے عقائد پر سوالات اٹھائے، تو ان کا جواب کیا تھا کہ مجھے اپنی والدہ کے ساتھ چرچ جانا یاد ہے۔ میں چرچ جایا کرتی تھی اور روحانی اور جذباتی طور پر اس سے بہت زیادہ اطمینان ملتا تھا، لیکن میرے ذہن میں سوالات تھے۔ میں ان کے خدا کے کنسیپٹ کو سمجھ نہیں سکی۔ میں سمجھ نہیں سکی کہ نعوذ باللہ وہ کیسے ایک انسان کی عبادت کر سکتے ہیں۔ وہ ایک انسان تھے، میری ہی طرح کے ایک انسان، اور میں عقلی اور ذہنی طور پر یہ بات نہیں سمجھ سکی کہ میں نعوذ باللہ کیسے کسی دوسرے انسان کی عبادت کر سکتی ہوں۔ لہٰذا میں نے اس پر اعتراض کیا، اور مجھے یاد ہے کہ ایک دن میں نے چرچ کے پادری سے بات کی۔ میں نے ان سے یہی سوال کیا، اور ان کا جواب تھا کہ بس ایمان رکھو۔ اور یہی وہ لمحہ تھا جب میں جان گئی کہ یہ میرے لیے نہیں ہے۔ ان سے یہ سوال کیا کہ آپ نے پہلی مرتبہ اسلام کے متعلق کب سنا؟ تو ان کا جواب سنیے۔ میں اس سوال کا جواب دینے کے لیے آپ کو اپنے بچپن کے بالکل ابتدائی دنوں میں لے چلتی ہوں۔ میرے ایریا میں مسلمان زیادہ تھے، یہ بنگلہ دیشی ایریا تھا، اور میری رہائش کے سامنے فرسٹ فلور پر رہتی تھی۔ میری عمر اس وقت تقریباً 8 سال کے قریب تھی۔ میں لیونگ روم کی کھڑکی کے پاس جاتی اور کھڑکی کی دہلیز پر جھک جاتی تھی، جہاں سے مجھے اپنے گھر کے سامنے ایک سڑک کا گراؤنڈ فلور نظر آتا تھا۔ وہاں عارضی طور پر بنائی گئی ایک مسجد تھی۔ اس وقت دراصل وہ ایک کنٹینر تھا، لیکن میں جہاں سے جھک کر دیکھتی تھی، وہاں سے مجھے اس مسجد میں نماز کا ایریا نظر آتا تھا، اور مجھے یہ بڑا دلکش لگتا تھا۔ میں انہیں اندر جاتے اور جھکتے اور سجدہ کرتے ہوئے دیکھتی تھی۔ بچپن میں مجھے یہ سب دیکھنا بہت اچھا لگتا تھا۔ میں یہ سب دیکھنے کے لیے دن میں چند بار دوڑ کر کھڑکی کے پاس جاتی۔ اسی عمر میں بدقسمتی سے گھر میں حالات بہت برے تھے۔ میرے والدین مسلسل جھگڑتے رہتے تھے، ان میں ہم آہنگی نہیں تھی، ان میں مسلسل بحث اور جھگڑا جاری رہتا تھا۔ اور مجھے وہ دن یاد ہے جب میری والدہ اور والد کے درمیان بہت سخت جھگڑا ہوا تھا، اور میں اپنے بیڈ روم میں بھاگی۔ میری عمر تقریباً 8 سال تھی۔ بیڈ روم میں جاتے ہوئے میں نے اپنی والدہ کی شال لے لی۔ وہ ایک خوبصورت ایشین شال تھی جو ان کی ایک پاکستانی کولیگ نے گفٹ کی تھی، دفتر کی کولیگ نے۔ میں نے وہ شال لی اور اسے زمین پر پھینکا۔ پھر میں نے سجدہ کیا اور خدا سے کہا، مجھے خدا سے کہنا یاد ہے کہ انہیں روک دیں، انہیں جھگڑنے سے روک دیں۔ لیکن اس وقت میں بہت چھوٹی تھی، مجھے ٹھیک سے معلوم نہیں تھا کہ میں کیا کہہ رہی ہوں۔ بس جو کچھ مسجد میں دیکھا تھا اس کی میں نقل کر رہی تھی، اور مجھے محسوس ہوا کہ خدا میری بات سنے گا۔ اس وقت مجھے یہ ایسا محسوس ہوا تھا کیونکہ یہ سب ایسا انداز تھا جو خدا سے قریب کرتا تھا۔ یہ اسلام کے حوالے سے یہ میرا سب سے پہلا تجربہ تھا، اور پھر 2 سال بعد ایک اور تجربہ ہوا۔ میں 10 سال کی تھی اور اسکول میں پڑھتی تھی۔ میں اسکول سے گھر آئی اور یہ خبر سنی کہ ہماری کلاس کا ایک بچہ جو اسکول سے چھٹی ہونے کے بعد اس وقت کافی مقبول کچھ پلینگ کارڈز خریدنے کے لیے سڑک پر دوڑ رہا تھا کہ ایک بڑے ٹرک نے اسے ٹکر ماری، اور وہ موقع پر ہی دم توڑ گیا۔ اسکول نے اس کے تمام کلاس فیلوز کو خط لکھا اور اس کے 2 دن بعد ہونے والے جنازے میں آنے کی دعوت دی۔ تب میں نے اپنی والدہ سے جانے کی ضد کر ڈالی۔
اس کلاس میں ہم میں سے کچھ اسٹوڈنٹس غیر مسلم بھی تھے۔ والدہ نے اجازت دے دی اور مجھے لیلا سے کہی ایک بات یاد ہے، جو اس وقت میری بیسٹ فرینڈ تھی اور وہ صومالیہ سے تھی۔ میں نے کہا کیا مجھے اسکارف مل سکتا ہے؟ اس نے کہا ہاں، اور مجھے ایک اسکارف اس نے دے دیا۔ پھر مجھے ایسٹ لندن کی مسجد میں جانا یاد ہے۔ شاید میں جنازے میں موجود اکیلی غیر مسلم بچی تھی۔ وہاں میں نے ظہر کی نماز پڑھی، پھر میں نے جنازے کی نماز پڑھی۔ مجھے ظہر کی نماز میں سجدہ کرنا اور خدا سے نزدیکی کا وہ احساس پانا یاد ہے جو 2 سال پہلے سجدہ کرتے ہوئے مجھ میں پیدا ہوا تھا، اور یہ اسلام کے حوالے سے میرا دوسرا تجربہ تھا۔ جب ان سے سوال کیا گیا کہ کس بات نے آپ کو اسلام سے قریب کرنا شروع کیا، تو ان کا جواب کیا تھا؟ گھر میں حالات بدتر ہو گئے تھے، اور بلکہ بدترین ہو گئے تھے۔ گھر میں بے پناہ ڈومیسٹک وائلنس تھا، میں اس کا جذباتی اور ذہنی اثر لے رہی تھی، اور سبحان اللہ پھر اللہ نے ایک بچی کو مجھ سے ملا دیا۔ وہ سیکنڈری اسکول میں میری کلاس فیل، اور کلاس کی تمام مسلمان لڑکیوں میں سے صرف وہی اسلامی تعلیمات پر عمل کرتی تھی۔ باقی لڑکیاں بہت کلچرل تھیں، لیکن وہ اسلام پر بہت زیادہ عمل کرنے والی تھی۔ گھر میں میری طرح کے تجربے سے گزرے تھی، لیکن اس کے والدین کے درمیان معاملہ میرے مقابلے میں کہیں زیادہ خراب تھا۔ اس کی والدہ گھریلو تشدد کا شکار تھیں، انہیں روزانہ مارا جاتا تھا، اور اس کے باوجود وہ پرسکون تھی، وہ امن میں تھی۔ اور مجھے اسے یہ کہنا یاد ہے کہ تمہارے گھر کے حالات مجھ سے کہیں زیادہ برے ہیں، میں ٹوٹ کر بکھر رہی ہوں لیکن تم سکون میں ہو، یہ سب کیسے ہے؟ تم یہ سب کیسے برداشت کر رہی ہو؟ کیونکہ میں تو اس کا بہت زیادہ اثر لے رہی ہوں۔ تب اس نے کہا تھا یہ میرا ایمان ہے، یہ میرا ایمان ہے جو مجھے اس پریشانی سے نکالتا ہے۔ تب ظاہر ہے میں مسلمانوں کو جانتی اور سمجھتی تھی، لیکن یہ احساس بھی تھا کہ اسلام بہت بیک ورڈ مذہب ہے، اور مجھے اپنی اس فرینڈ سے بہت زیادہ لگاؤ ہو گیا تھا۔ ہم بہت گہری سہیلیاں بن گئیں، حالانکہ ہم بالکل مختلف تھیں، بالکل مختلف۔ مطلب میں بہت خود سر اور کریزی تھی، لوگوں میں مقبول، اور وہ ماشاءاللہ ایک عملی مسلمان تھی، لیکن پھر بھی ہم بہت گہری فرینڈس بن گئیں۔ پھر میں نے اسلام پر غور کرنا شروع کر دیا، آرٹیکلس پڑھنا شروع کر دیے۔ اس وقت ٹیپ والی کیسٹ چلتی تھیں۔ میں نے قرآن کو پڑھنا شروع کیا، صرف ایک گستاخانہ وجہ سے، وہ یہ کہ میں چاہتی تھی کہ اسے بچانے کے لیے اس عقیدے میں کوئی خاص تلاش کروں، کیونکہ میں سمجھتی تھی کہ حجاب غلط ہے۔ میرے خیال میں یہ اسے ایک کامیاب کیریئر، ایک کامیاب زندگی سے پیچھے رکھے گا، ایسا مجھے لگتا تھا۔ اور اس علاقے میں پرورش پاتے ہوئے دیکھا بھی تھا کہ مرد 2 میل آگے ہی چل رہے ہوتے تھے اور ان کی بیویاں پیچھے پیچھے چلتی تھیں۔ تو مجھ میں اس طرح کے من گھڑت تصورات تھے، اور یہ بات دلچسپ بھی تھی کیونکہ ایک طرف میں دیکھ سکتی تھی کہ اس مذہب میں کوئی تو بات ہے جس نے اس لڑکی میں اتنا سکون بھر دیا ہے، اور دوسری طرف اس مذہب سے یہ محدود ہو رہی تھی، یہ اسے دبا دیتا، یہ اسے زندگی میں آگے بڑھنے نہیں دیتا۔ تو ہم نے اس پر گفتگو کرنا شروع کی، ہم باقاعدگی سے بات کرتے تھے، اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ میں قائل ہو گئی تھی کہ اسلام ہی سچا دین ہے۔ اور اس بات نے مجھے خوف زدہ کر دیا کہ میں قائل ہونے لگی ہوں، میرا دل بدلنے لگا ہے، میری سوچ بدلنے لگی ہے۔ میں کوئی خامی تو نہیں ڈھونڈ سکی، لیکن صرف ایک ہی چیز پا سکی، اور وہ زندگی گزارنے کا ایک مکمل انداز تھا۔ مجھے قرآن میں اگر ملے تو سائنسی ثبوت، اپنی ریسرچ میں مجھے کچھ ملا تھا، وہ تھا قرآن کا عملی معجزہ، اس کے علاوہ اور کچھ نہ تھا۔ اور اس چیز نے مجھے خوف زدہ کر دیا، کیونکہ اگرچہ میں اس وقت بہت چھوٹی تھی، لیکن میں ہمیشہ سے ایک ایسی لڑکی رہی ہوں کہ اگر کسی چیز کو اپنا لوں، کسی چیز کو چن لوں، تو پھر اسے اپنا 150% دیتی ہوں۔ میں یہ جان گئی تھی کہ میں بدل رہی ہوں، اور میں قائل ہونے لگی تھی کہ مجھے اپنی زندگی بدلنی پڑے گی، اور اس بات نے مجھے خوف زدہ کر دیا تھا۔ نیکسٹ ان سے کوشچن کیا گیا کہ کون سی چیز آپ کو اسلام قبول کرنے سے روکتی رہی، اور بالآخر آپ مسلمان کیسے ہوئیں؟ خوف مجھ پر غالب آ گیا تھا، اور اس وقت مجھ پر اتنا خوف طاری تھا کہ میں اپنے دوستوں سے بھی تعلق ختم کر لیا۔ میں نے آرٹیکلز، کتابچے، کیسٹس سب پھینک دیے۔ میں نے قرآن کو ایک طرف رکھا، یہ مجھ پر ذہنی جذباتی طور پر بہت زیادہ حاوی ہو رہا تھا۔ میں اپنے ایمان سے خوف زدہ تھی، میں اس بات سے خوف زدہ تھی کہ مجھے اپنی زندگی بدلنی پڑے گی۔ میں یہ نہیں کہتی کہ مجھے اپنی زندگی سے بے حد پیار تھا، لیکن میں آزاد تھی، اور اپنی آزادی کو ختم کر دینا بہت زیادہ خوفزدہ کرنے والی چیز ہے، خصوصاً جب آپ کو معلوم ہی نہ ہو کہ آپ اس سے کیا پائیں گے۔ مگر اب مجھے معلوم ہے کہ میں نے کیا پایا ہے، تو اس وقت میں نے اس سے تعلق توڑ لیا، اور اور بس اپنی زندگی جیتی رہی۔ پھر مجھے اپنے ایگزامس کی تیاری یاد ہے، وہ ایک ویکینڈ تھا، میں اپنے ایگزامس کی تیاری کر رہی تھی، لیکن پتہ نہیں کیوں میری توجہ بھٹک رہی تھی۔ میں سوچ رہی تھی تو بس اسلام کے بارے میں،
اپنی جانی گئی چیزوں کے بارے میں ایسا لگتا تھا کہ ان سوچوں نے مجھ پر بمباری کر دی ہے۔ یہ سوچیں قرآن میں سائنسی ثبوتوں، خدا کے وجود، نبوت کے ثبوت کے بارے میں تھیں، اور لگاتار ایک کے بعد دوسری سوچ۔ پھر میں چہل قدمی کے لیے اپنی رہائش گاہ سے باہر آ گئی، کچھ دیر سکون کا سانس لینے کے لیے۔ میں سڑک پر آئی جسے روزانہ پار کرتی تھی۔ میں وہاں کھڑی گرین مین اشارے کا انتظار کرنے لگی، پھر گرین مین اشارہ آیا، لوگ سڑک پار کرنے لگے لیکن میں نہ کر سکی۔ مجھے لگا جیسے میرے پاؤں زمین سے چپک گئے ہوں، اور دماغ میں یہی سوچ تھی کہ اگر میں یہ سڑک یا کوئی بھی سڑک پار کروں اور مجھے کار ٹکر مار دے اور میں یہ جانتے ہوئے مر جاؤں جسے میں بخوبی جانتی ہوں، تو اس کا مجھے کیا فائدہ ہوگا؟ اور یہ خیال مجھ پر طاری ہو گیا۔ میں اس کی گواہی کیوں نہیں دے رہی جو پہلے ہی میرے دل میں سما چکا ہے؟ میں کس طرح گھر واپس آئی، اپنی دوست کو کال کی، اس نے فون اٹھایا، میری آواز سنی، اور میری آواز سن کر وہ بہت خوش ہوئی۔ میں نے اسے کہا میں ایمان لیا ہوں اور اب مجھے کلمہ پڑھنا ہے۔ وہ ویکنڈ تھا اور پیپر کے دن میں نے کلمہ پڑھ لیا، الحمدللہ۔ اچھا، آگے ان سے سوال پوچھا گیا، آپ کے قبول اسلام پر آپ کی فیملی کا کیا رد عمل تھا؟ اس وقت ایک انتہائی دیوانی اور پرجوش نوجوان لڑکی ہونے کے ناطے میں نے اپنی والدہ کو یوں بتایا کہ گھر پہنچی، دروازہ کھٹکھٹایا، اور جب انہوں نے دروازہ کھولا تو میں حجاب میں تھی۔ اس طرح بتانے کا فیصلہ اچھا نہیں تھا، بس یہی کہوں گی کہ یہ فیصلہ اچھا نہیں تھا۔ انہوں نے کنفیوز ہو کر مجھے دیکھا اور میں نے کہا ہاں ہاں میں مسلمان ہو گئی ہوں، اور اب یہ میں ہوں۔ انہوں نے سوچا کہ یہ وقتی ابال ہے۔ الحمدللہ اس وقتی ابال کو 24 سال ہو چکے ہیں، اور اس کے بعد حالات بہت زیادہ مشکل رہے۔ میں نے فیملی کھو دی، دوست کھو دیے، میں اتنی کم عمری میں بالکل تنہا رہ گئی۔ مسلمان ہونے کے بعد شروع کے چند سال بہت مشکل تھے۔ آگے ان سے سوال کیا گیا، مسلمان ہونے کے بعد آپ کو کون سے بڑے چیلنج کا سامنا ہوگا؟ ان کا جواب تھا کہ میری اپنی والدہ کے ساتھ تعلق ختم ہو گیا تھا۔ اس دوران کافی سارے واقعات ہوئے تھے۔ انہوں نے کسی اور سے شادی کر لی تھی اور وہ شخص اسلام سے نفرت کرتا تھا۔ وہ میرے خلاف ہو گیا، اور مجھے یاد ہے 17 سال کی عمر میں بہت تکلیف دہ لمحہ تھا جب میری والدہ نے مجھ سے کہا کہ میں 17 سال کی تھی، انہوں نے مجھے دیکھ کر کہا میری ذمہ داری پوری ہو گئی ہے، مجھے تمہاری ماں رہنے کی ضرورت نہیں، اور اب تم آزاد ہو۔ وہ انتہائی مشکل وقت تھا۔ اس عمر میں آپ کو فیملی کی ضرورت ہوتی ہے، اور اور اپنی ہی ماں کا رشتہ توڑ لینا بہت زیادہ تکلیف دہ تھا، بہت بہت زیادہ تکلیف دہ۔ وہ واقعی بہت مشکل وقت تھا۔ پھر اس کے بعد کسی کی مدد کے بغیر خود اپنا خیال رکھنا، اتنی کم عمری میں جاب تلاش کرنا، تنہا رہنا، اور اس وقت میں ایسی بے شمار دوسری مشکلات سے گزری جو بالکل ذاتی نوعیت کی تھیں۔ فیملی کی سپورٹ کے بغیر یہ سب انتہائی مشکل تھا۔ میں تنہا جی رہی تھی۔ میں نے ایک مخصوص گروپ کے ذریعے اسلام قبول کیا تھا، ایک اسلامی گروپ کے ذریعے، جسے بعد میں نے چھوڑ دیا، اور پھر میں بالآخر دوسری انتہا پر چلی گئی۔ یوں ایک انتہا سے دوسری انتہا پر جاتی رہی۔ اگرچہ یہ سب کچھ میری فیملی کے ساتھ ہو رہا تھا، لیکن میں نہ جان سکی کہ میرا تعلق کہاں سے ہے، اور میں نئی بھی تھی۔ مذہب کی منتقلی، شناخت کے مسائل جن سے آپ بطور نو مسلم گزرتے ہیں، تو مجھے اپنی فیملی نے قبول نہیں کیا۔ بس ایک اسلامی گروپ سے دوسرے اسلامی گروپ میں گئی، دونوں طرح کی انتہاؤں کے درمیان ڈولتی رہی، لیکن میں یہ نہیں جان سکی کہ میرا تعلق کہاں سے ہے۔ میں بے پناہ تنہائی کا شکار تھی، اور جس نے مجھے بیمار کر دیا۔ پھر میں نے اسپتال سے اپنی والدہ کو کال کیا اور ان سے کہا پلیز آئیں اور مجھے اپنے ساتھ گھر لے جائیں۔ میں نے اسلام پر عمل کرنا بھی روک دیا، اپنا حجاب اتار دیا، نماز پڑھنا بھی چھوڑ دی۔ میں نے مسلم کمیونٹی سے خود کو دور کر لیا، لیکن میں تب بھی اپنے ایمان پر قائم تھی۔ وہ شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ میں عقلی طور پر قائل ہونے کے بعد مسلمان ہوئی تھی، اور اس کی وجہ بس یہی تھی کہ وہ آزمائشیں میری برداشت سے باہر ہو گئی تھیں۔ نیکسٹ ان سے سوال کیا گیا، آپ نے اسلام پر دوبارہ عمل کیسے شروع کیا؟ تو ان کا جواب تھا، مجھے بالآخر جاب مل گئی اور دوبارہ گھر چھوڑ دیا۔ میں اپنی زندگی کے دن رات گزارتی رہی، آخر میں آزاد تھی۔ مجھے ان تمام مسائل سے نہیں نپٹنا پڑا جن کا مجھے بطور نو مسلم سامنا تھا، لیکن جیسے مجھ میں ایک خلا تھا، ایک خالی پن تھا، اور ہمیشہ ایسے لگتا تھا جیسے کسی چیز کی کمی ہے، اور پھر اسی طرح میں نے 2 سال گزار دیے۔ مگر پھر یہ خالی پن حسد سے بڑھ گیا، اور مجھے اس کی وجہ معلوم تھی کیونکہ میں ایسی زندگی گزار رہی تھی جو میرے ایمان سے ہم آہنگ نہیں تھی۔ لہٰذا میں نے آہستہ آہستہ اسلام کی طرف واپس آنا شروع کیا، اور مجھے یاد ہے
لوگ کہتے ہیں کہ کلمہ پڑھنا ان کی زندگی کا سب سے خوبصورت لمحہ تھا، لیکن اللہ سے دوبارہ رشتہ جوڑنا اور اسلام کی طرف دوبارہ آنا کسی گروپ کے دباؤ کے بغیر یا کسی کے یہ کہے بغیر کہ تمہیں یہ سب کرنا پڑے گا، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، تم یہ کام غلط کر رہی ہو، نہیں، فطری طور پہ اسلام کی طرف پلٹنا اور اپنے رب کے درمیان دوبارہ سے سفر طے کرنا، یہ واقعی خوبصورت انتہائی میٹھا احساس تھا۔ مجھے یاد ہے کہ میں ہر روز قرآن کا ایک صفحہ انگلش میں پڑھتی تھی۔ میں نے اپنے بالوں کو افریقی سٹائل میں باندھنا شروع کر دیا، اور ظاہر ہے اس کا اختتام حجاب پہننے پر ہوا۔ میں نے دوبارہ سے نماز پڑھنا شروع کی، میں دوبارہ اسلام کی طرف لوٹ آئی، میں نے دوبارہ اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنا شروع کر دیا، اور الحمدللہ یہ ایک خوبصورت اور میٹھا لمحہ تھا، کیونکہ یہ میرے اور میرے رب کے درمیان تھا، میرے اور میرے خدا کے درمیان۔ نیکسٹ ان سے سوال پوچھا گیا تو آپ کی والدہ کے ساتھ تعلق پر اس کا کیا اثر پڑا گیا؟ تو ان کا جواب تھا، دراصل میری والدہ نے خلا لے لی، وہ ایک بہترین فیصلہ تھا، وہ نئی زندگی کی طرف آنا شروع ہوئی، اور شاید وہ اب بھی اس مرحلے میں ہیں۔ ہم نے اپنا تعلق دوبارہ جوڑنا شروع کیا، اور میرے خیال میں دونوں کو ہی اس کے لیے بہت محنت کرنی پڑی۔ پھر 2015 میں 2015 میں انہوں نے اسلام کے بارے میں سوالات پوچھنا شروع کیے۔ میں اس وقت پردیس میں رہ رہی تھی، میں نارتھ افریقہ میں تھی اس وقت۔ انہوں نے یہ سفر شروع کیا اور ہر طرح کے سوالات پوچھے، اور پھر 2015 میں انہوں نے کہا کہ وہ مسلمان ہونا چاہتی ہیں، اور یہ وقت تھا جب میری والدہ مطالعے کی بہت زیادہ شوقین تھی، یوں سمجھے وہ کتابی کی تھیں، تاریخ اور خصوصاً اسلامی تاریخ سے انہیں عشق تھا، اور بالآخر ان میں اس حوالے سے مزید جاننے کا تجسس پیدا ہو گیا تھا۔ تو 2015 میں انہوں نے کہہ دیا کہ وہ مسلمان ہونا چاہتے ہیں، اور بالآخر کلمہ پڑھ لیا۔ اس کے کچھ ہی عرصے بعد انہوں نے کہا کہ وہ ایمان برقرار نہیں رکھ سکتے، اور شاید اس کی وجہ ان کی عمر تھی، شاید اس لیے کہ ان کے آس پاس مسلمان نہیں تھے، اور میں بھی ان سے بہت دور رہ رہی تھی، اور آخر انہوں نے پھر دین چھوڑ دیا۔ پھر 2021 میں انہوں نے کچھ یوٹیوب ویڈیوز دیکھنا شروع کی۔ وہ مجھ سے بات کرتے اور بتاتے کہ مجھے عائشہ پرائم نامی اس عورت کی کچھ ویڈیوز ملی ہیں، میں اس وقت انہیں نہیں جانتی تھی، تو میں نے فوراً ریسرچ شروع کی، تو پتہ چلا کہ وہ ایک امریکی بہن ہیں۔ اسی سے پھر میری والدہ شیخ خالد یاسین کی ویڈیوز دیکھنے لگیں۔ انہوں نے مجھ سے بات کی تو وہ بے حد پرجوش تھیں، کہنے لگیں مجھے یہ شخص ملا ہے، مجھے نہیں پتا وہ کون ہے، مگر وہ میرے دل کی باتیں کرتا ہے، اس کے پاس بہت علم ہے، یہ تاریخ کو سمجھتا ہے، اور جیسے آپ کو بتایا وہ خود بھی تاریخ کی دیوانی تھیں۔ اور پھر وہ شیخ خالد یاسین کی ایک کے بعد دوسری ویڈیو دیکھنے لگیں۔ وہ مجھے کال کرتیں اور بتاتی کہ میں نے یہ سیکھا ہے۔ شیخ نے حضرت عیسیٰ کے بارے میں ایک سیریز بنائی تھی، ہسٹوریکل جیسس، میرے خیال میں اس کا نام ہے۔ وہ انہیں انتہائی دلچسپ لگی، اور وہ مسلسل ان کی ویڈیوز دیکھتی رہتیں اور مجھے بتاتیں، اور میں کچھ نہ کہتی۔ میں نے سوچا کہ پتہ نہیں یہاں کیا ہو رہا ہے، لیکن کچھ بدل رہا ہے۔ میں بس سوالات کے جوابات دے دیتی، میں اپنی رائے نہیں دیتی تھی، میں بس انہیں اپنے پاس آنے دیتی۔ وہ کہا کرتی کہ یہ شخص کمال کا ہے، لہٰذا میں نے ان کی تلاش کی ذمہ داری لی، اور ایک پیغام بھیجا، اپنے جاننے والوں کے نام ایک پیغام، جس میں لکھا، کیا کسی کے پاس خالد یاسین سے رابطے کی تفصیلات ہیں؟ اور کسی نے مجھے ان کے فیس بک پیج کا ایڈریس دیا، یہاں ان کا نمبر اور ای میل ایڈریس موجود ہے۔ میں نے انہیں ای میل کی اور انہیں پورا معاملہ بتایا، اور انہیں بتایا کہ میری والدہ نے آپ کی ویڈیوز دیکھی ہیں، ان کا ماضی یہ ہے، ہمارے ساتھ یہ سب ہوا ہے، میں نو مسلم ہوں، اور میں نے انہیں اپنی پوری کہانی سنائی، اور کہا کہ میں جانتی ہوں کہ آپ بہت زیادہ مصروف ہوں گے، لیکن کیا کسی طرح یہ ممکن ہے کہ آپ میری والدہ سے بات کر سکیں؟ اور میں نے انہیں ای میل بھیج دی۔ چونکہ خالد یاسین ایک مصروف آدمی ہیں، اس لیے میرا خیال تھا کہ میری ای میل شاید ان کے ان باکس میں نہیں جائے گی، بلکہ ہو سکتا ہے ان کے جنک فولڈر یا اسپیم میں چلی جائے۔ لیکن 20 منٹ بعد انہوں نے مجھے ای میل کا جواب دیا اور کہا کہ یہ ان کے لیے ایک اعزاز ہوگا، چلیں بات کرتے ہیں۔ تو ہم نے بات کی، اور میں نے انہیں کہانی سنائی، میں نے انہیں اپنی والدہ کے بارے میں بتایا، میں نے انہیں ہر وہ بات بتائی جس سے وہ گزری تھیں، میں نے انہیں ان کی نئی طرح کی دریافت کے بارے میں بتایا، اور ان سوالات کے بارے میں بھی جو وہ پوچھتی رہتی تھیں، اور وہ چیزیں جو وہ مجھے بتاتی تھیں۔ انہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہو گئی تھی، انہیں چیزیں سمجھ آ رہی تھیں، ہم آہنگ ہو رہی تھیں، وہ پہلے جیسی نہیں رہی تھیں، بلکہ وہ واقعی اسلام پر یقین رکھتی تھیں۔ اور شیخ نے مجھ سے ایک سوال پوچھا، انہوں نے کہا آپ کی والدہ کا کیا نام ہے؟ میں نے جواب دیا، میری والدہ کا اٹیلین نام جوزفینا ہے، لیکن یورپی انداز میں یہ جوزفین ہے۔ انہوں نے کہا میری والدہ کا نام بھی جوزفین ہے،
ان کی عمر 90 سال سے زیادہ ہے اور وہ انتقال کے قریب ہیں۔ انہوں نے مجھ سے کہا آپ کی والدہ جوزفین ایمانی سفر پر ہیں اور میری والدہ میری جوزفین موت کے سفر پر۔ انہوں نے کہا کہ ہم ایسا کریں گے کہ آپ ان سے کہیں۔ میں نے سوچا کہ میں ان کے آپ سے بات کرواؤں۔ میں چاہتی تھی کہ وہ خود بات کریں، لیکن انہوں نے مجھ سے کہا کہ اگرچہ وہ میری ویڈیوز پسند کرتی ہیں لیکن ہو سکتا ہے وہ مجھ سے بات نہ کرنا چاہیں۔ بس انہیں کہہ دیں کہ کوئی آپ سے آپ کی ریسرچ، آپ کی اسلامی ریسرچ کے سفر کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہے، لیکن انہیں یہ نہ بتائیں کہ یہ میں ہوں اور اس کے بعد میں بات سنبھال لوں گا۔ تو میں ان کے پاس گئی اور کہا ایک شخص ہیں جو ریسرچر ہیں، وہ بس آپ سے کچھ سوالات پوچھنا چاہتے ہیں، کیا آپ انہیں جواب دینا چاہیں گی؟ انہوں نے کہا ہاں کیوں نہیں۔ میں نے ان سے کہا ویسے امی میری ان سے بات چیت کے دوران انہوں نے مجھے عربی میں آپ کے نام کا مطلب بتایا۔ انہوں نے جواب دیا نہیں۔ میں نے کہا کیوں؟ انہوں نے بتایا کہ آج صبح ہی میری اپنے کولیگ سے بات ہو رہی تھی جو عبرانی اور عربی پڑھ رہا تھا۔ میں نے ان سے کہا کیا تمہیں میرے نام کا عربی مطلب پتہ ہے؟ اس نے کہا کہ میں بتاؤں گا۔ تو اور تم کہہ رہی ہو کہ وہ مطلب بتا رہا تھا؟ کہنے لگی کہ نہیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ خیر پھر ان کی بات چیت ہوئی۔ میں زوم میٹنگ میں تھی اور میں نے اسے ریکارڈ کر لیا تھا، اور شیخ نے جس طرح اس معاملے پر بات کی، اللہ انہیں جزا عطا فرمائے، آمین۔ ان کی آپس میں بات چیت ہو رہی تھی، لیکن کسی وجہ سے وہ ان کی آواز نہ پہچان سکیں، اور وہ ان سے بس سوالات پوچھ رہے تھے اور کہلوانا چاہتے تھے کہ وہ کس پر ایمان رکھتے ہیں۔ پھر وہ کسی حد تک ان سے کہلوانے میں کامیاب ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ ان کا ایمان ہے کہ خدا ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے آخری نبی ہیں۔ انہوں نے یہ بات ویڈیو میں کہی، اور میٹنگ کے بعد شیخ نے ان سے پوچھا کہ کیا آپ کو معلوم ہے کہ اسکائی کا کیا مطلب ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ انہوں نے بتایا کہ اس کا مطلب ہے شیخ خالد یاسین۔ انہوں نے سنا نہیں اور شیخ نے اپنی بات دہرائی۔ والدہ کہنے لگی نہیں، آپ نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا میں ہی ہوں۔ انہوں نے کہا نہیں، اگر مجھے معلوم ہوتا ہے کہ یہ آپ ہیں تو میں اور زیادہ اور خیر آگے وہ کچھ بھی کہنا چاہتی ہوں۔ اس کے بعد ان کے 2 مزید زوم سیشنز ہوئے۔ آخرکار انہوں نے دوبارہ کلمہ پڑھ لیا، الحمدللہ۔ آگے ان سے سوال پوچھا گیا کیا مسلمان ہونے اور حجاب پہننے سے آپ کی آزادی چھن گئی ہے؟ تو ان کا جواب کیا تھا؟ اسلام قبول کرنے کے بعد مجھے میری آزادی مل گئی ہے، کیونکہ آزادی لوگوں کی کھڑی کی گئی رکاوٹوں کو دور کرنے کا نام ہے۔ جب آپ پوری طرح اپنے خالق سے اور اپنے مقصد سے جڑ جاتے ہیں تو آپ دوسروں کے لیے نہیں بلکہ اس کے لیے جیتے ہیں، اور یہی حقیقی آزادی ہے۔ ٹھیک ہے میں اب حجاب پہن رہی ہوں اور مجھے اپنے رب کے کچھ خاص احکام کو بھی ماننا پڑتا ہے، لیکن میں آزاد ہوں کیونکہ میرے فیصلے، میری پسند ناپسند، کہاں جانا ہے، کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا، یہ سب کچھ میرے ایک خالق اور مالک کے لیے ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جو میری طرح زندگی کے سفر پر ہیں۔ تو ہاں میں آزاد ہوں، لیکن کچھ غیر مسلم کہتے ہیں نہیں تم خود کو دھوکہ دے رہی ہو، آزاد تو ہم ہیں۔ نہیں، کیونکہ وہ کسی نہ کسی چیز کے غلام ہیں۔ کوئی طاقت ہم سے سارے کام کرواتی ہے۔ ہر کام کے پیچھے کوئی مقصد ہوتا ہے۔ ہم سب صبح بستر کیوں چھوڑتے ہیں؟ اس کی وجہ فیملی ہو سکتی ہے، جاب ہو سکتی ہے، اس کی وجہ دولت کی ہوس ہو سکتی ہے، ہماری کوئی بھی خواہشات ہو سکتی ہیں، لیکن ہم سب کسی نہ کسی چیز کے غلام ہیں۔ لیکن میں ایک ایسی ذات کی غلام بننا چاہوں گی جو پرفیکٹ ہے، جس کے پاس سے میں آئی ہوں اور جس کے پاس دوبارہ جانا ہے، بجائے کسی ختم ہو جانے والی چیز کا غلام بننے، جیسے کہ میں ایک دن ختم ہو جاؤں گی۔ کبھی میرا بھی خیال تھا کہ اسلام عورتوں کو دباتا، محدود کرتا ہے، لیکن مجھے محسوس ہوا کہ دراصل اسلام کلچر کے اثر سے پاک، خالص اسلام اپنی خالص ترین شکل میں عورت کی شان اتنی خوبصورتی سے قائم کرتا ہے کہ عورت ہونا فخر بن جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی نے جب سوال کیا کہ میری محبت کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جواب کیا تھا؟ تمہاری ماں۔ آپ نے دوبارہ جواب دیا تمہاری ماں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود اور پھر اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے شریعت میں عورت کو جو حیثیت، تحفظ، سپورٹ اور مقام عطا کیا ہے، اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ عورت ایک ہیرا ہے، سچا اور حقیقی ہیرا۔ جب میں سوچتی ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے مجھے ہدایت نہ ملتی تو آج میں کہاں ہوتی؟ اگر زندہ ہوتی تو بے نام و نشان ہوتی۔ نیند سے جاگنا مجھے سمجھاتا ہے کہ میری زندگی کا مقصد، میرے وجود کی اہمیت ہے،
اور اسی سے میں اپنی قدر و قیمت کو اپنے رب کے ساتھ جوڑتی ہوں۔ ایسا کرتے ہوئے مجھے ادراک اور احساس ہوتا ہے کہ اسلام میں عورت آزاد ہے، اسے عزت، سپورٹ، تحفظ حاصل ہے اور اسے ایک اعلیٰ حیثیت دی گئی ہے۔ اگر آپ کو دنیا کے تمام غیر مسلموں سے بات کرنے کا موقع ملے تو آپ انہیں ایک منٹ میں کیا کہیں گی؟ تو اس بات پر جواب انہوں نے دیا، میں انہیں بتاؤں گی کہ روزمرہ زندگی کے پیچھے کوئی مقصد ضرور ہے، یہ معمول کی زندگی ہی سب کچھ نہیں ہے، اور اگر آپ کے خیال میں یہی سب کچھ ہے تو پھر ہر ایک کے سامنے ایک افسوسناک ترین نتیجہ آئے گا، کیونکہ یہ زندگی ایک رولر کوسٹر ہے، یہ آزمائشوں، مصیبتوں، مشکلوں سے بھرپور ہے، یہ ناانصافی، افسردگی سے بھری ہوئی ہے۔ تو اگر یہی سب کچھ ہے تو پھر ہمیں کیوں پیدا کیا گیا؟ میں انہیں اس پر سوچنے کی دعوت دوں گی، میں انہیں زندگی کے گول چکر پر غور کرنے کا کہوں گی۔ ایک پھول کی مثال ہے کہ کیسے وہ پھول ایک بیج سے اگتا ہے، پھر ایک خوبصورت چیز کی مانند کھل جاتا ہے، پھر مرجھا جاتا ہے اور پھر دوبارہ ختم ہو جاتا ہے۔ میں انہیں سمندر کے سامنے کھڑے ہونے اور اس کی گہرائی اور سمندر کی تاریکیوں میں موجود حیات کو دیکھنے کی دعوت دوں گی، ایک پتے کو لے کر اس کے ڈیزائن کی پیچیدگیاں دیکھنے میں اور خود سے سوال کرنے کا کہوں گی کہ یہ کہاں سے آیا، یہ کہاں سے آیا، اس پتے کا کیا مقصد ہے، اس پھول کا کیا مقصد ہے، اس سمندر کا کیا مقصد ہو سکتا ہے، اور پھر یہ سوچنے کا کہ میں خود بھی اس تخلیق کا حصہ ہوں۔ تو اگر ایک پتے کا کوئی مقصد ہے اور ایک پھول کا کوئی مقصد ہے تو پھر میرا کیا مقصد ہے؟ میں ان سے یہ پوچھوں گی۔